اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ چھپے چھپے گناہ ہوتے ہیں. جتنا ہم اندر جھانکتے چلے جاتے ہیں اندر اتنے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو نظر آتے ہیں, غلاظت کے ڈھیر نظر آتے ہیں کہ بندے کی تو عمریں گزر جاتی ہیں ان کی صفائی کرتے کرتے. دوسروں کو کیا دیکھیں. اور دوسرے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, تو میری جنت میں تو کوئی جائے گا نہیں اور میری جگہ جہنم میں بھی کوئی نہیں جائے گا. الامان والافیوز. اپنی جنت اپنی دوزخ ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. تو دوسروں کے لیے ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو جیسے شریعت کا حکم ہے ویسے ان کو چلنے کی توفیق دے, اور مجھے میرے نفس کے غرور اور تکبر سے بچا. کیونکہ غصہ اسی وقت آتا ہے کسی کو گناہوں میں دیکھ کر, عام طور پہ غصہ اسی وقت آتا ہے کہ جب بندہ متکبر ہوتا ہے اندر سے. بہت نازک معاملہ ہے یہ. وہ بظاہر اس کو لگ رہا ہوگا نہیں میں تو غیرت دینی ہے میرے اندر اور یہ اور فلانا اور ڈھماکا. اسی بندے سے اگر انسان کو کوئی دنیاوی مفاد ملنا شروع ہو جائے, مثال کے طور پہ ہم کسی کو گناہگار سمجھ رہے ہیں اور ہم بولے یہ ایسا اور یہ ویسا اور یہ ویسا, وہ بندہ ہماری بلا کے دعوت کر دے اور ہمیں کچھ ہدیہ پیش کر دے اور کچھ لینا دینے کا سلسلہ شروع کر دے, اب ہم اس کو اس گناہ پہ ٹوکیں گے بھی نہیں یار ویسے بندہ اچھا ہے, ویسے ہے جوا کھیلتا ہے, لیکن یار ایک بات ہے علماء کی عزت کرتا ہے, نیک لوگوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے. پھر اپنی طرف جو اس کو پروٹوکول مل رہا ہوگا نا, پھر وہ خوبی شمار ہونا شروع ہو جائے گا. کیسا ہی ہے لیکن یار دیکھو میرے ساتھ تو اچھا ہے یار, میرے تو بڑی تعظیم کی اس نے, میرا تو ایسا میرا تو ویسا. اس کو کبھی حکمت عملی سے بھی آئینہ نہیں دکھائیں گے. کیا تھوڑا اس پہ بھی دیکھ لے بھائی.